اور یہ آرٹیکل 8 اور سیولینز کا ملٹری ٹرائلز آسان بنا دینا، وہ اس حوالے سے تو سر کل بلاول، جس کی آپ نے بھی پوری کہانی بتائی، بلاول صاحب کل کہتے ہیں ہمارے انٹرویو میں کہ نون لیگ کی وش لسٹ میں ضرور شامل تھا، لیکن ہم نے ان سے کہہ دیا کہ صاحب ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. یہ بعد میں انہوں نے نکال دیا. دوسرے دن جب رات کو 12 بجے کے لگ بھگ جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو تب مجھے جو ہے نا، جس دن جو سارا کچھ ہو جانا چاہیے تھا، تب مجھے بلاول صاحب نے بتایا کہ آپ کے اعتراض پہ ہم نے یہ نکال دیا. اور پھر اس وقت شہری بیٹھی ہوئی تھی، ان کو کہا اس میں آرٹیکل یہ اپنا انوائرمنٹل اس کا بھی ڈال دیجیے کہ وہ بھی جو ہے نا ایک فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے. یہ اس وقت بات ہوئی ہے جب سب کچھ ہو جانا چاہیے تھا، تو اس وقت بتایا، مگر اس کا کوئی مسودہ شیئر نہیں ہمارے ساتھ ہوا تھا. دوسرا کوئی جو امینڈڈ ڈرافٹ تھا میرے پاس جو آج بھی پڑا ہوا ہے وہ وہی ہے. اس میں آرٹیکل 8 سیولینز کا ملٹری ٹرائل وہ سارا شامل ہے اس میں جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے آج بھی. سارا کچھ میرے پاس. ویری انٹرسٹنگ. اور سر اچھا، اب وہ تو ہو گیا اور اجلاس بھی ملتوی ہو گیا. ایز وی اسپیک ابھی کیا اسٹیٹس ہے؟ آپ ابھی بھی اس کا شقوار جائزہ لے کے اپنی تجاویز دے رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ ہمیں یہ منظور نہیں ہے اور یہ منظور ہے، یہ کرنا ہے تو ہم ساتھ دے دیں گے، یہ کرنا ہے تو نہیں کریں گے؟ کیا ابھی اسٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ نہیں، اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ بلاول پھر اس کے بعد شاید دوسرے دن جب یہ سارا معاملہ ہوا تو بلاول پھر آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اپنی پارٹی کا اور جے یو آئی کا ماضی جو ہے مولانا صاحب کو یاد دلایا اور کہا کہ ہماری تو اپنا نسلوں کی جدوجہد ہے، تو اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم مشترک جو ہے نا وہ بناتے ہیں، نیا مسودہ بناتے ہیں. تو میں پھر موجود تھا انسیڈنٹلی. میں نے ان کو کہا کہ پھر آپ مرتضیٰ بھی اس وقت موجود تھے اور بھی دوست تھے، شاید نوید قمر تھے اس میں، یا اپنا شاہ صاحب تھے. ٹھیک ہے. تو یہ شاہ صاحب تو خیر نوید قمر بھی شاید ہے. تو یہ پھر اس وقت پھر جو ہے نا یہ ہوا کہ میں نے انٹروین کیا اور کہا کہ جی ایسے کر لیں کہ آپ اپنا بنا لیں اور ہم اپنا بنا لیں گے، تاکہ پھر جو ہے نا یہ نہ ہو کہ کچھ ہم اس میں کوئی غلط چیز ڈال دیں یا کوئی اور کہیں سے غلط چیز آ جائے. اب تقریباً کتنے دنوں بعد آپ لوگ دونوں دوبارہ بیٹھنے والے ہیں اپنے اپنے مسودوں کے ساتھ؟ آج مجھے مرتضیٰ کا فون آیا ہے. آج میں کہیں جا رہا تھا، گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اس وقت میں نے دیکھا، مگر ابھی تک میں اس کو رسپونڈ نہیں کر پایا کہ میری اپنی جو پروفیشنل کمٹمنٹس تھی اس کی میں وہ مس کال میرے اس میں ہے آج. اچھا صحیح. تو سر یہ جو 2-3 بیسک باتیں جن پہ مسئلہ زیادہ بنا ہوا ہے اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آئینی عدالت کے قیام اور اس کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر وزیر اعظم کی جانب سے، اس پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے یا ہے؟ وزیر اعظم کی ایڈوائز پہ صدر کی جانب سے جی ہاں، اس میں صرف چیف جسٹس کا ان کی جانب سے اور ان کی ایڈوائز پہ، اور اس کے بعد پھر ان چیف جسٹس کی ایڈوائز پہ پھر صدر کی طرف سے. تو یہ ججوں کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. تو اس میں دیکھیے اس میں اس پر آپ کو اعتراض ہے یا یو آر فائن وتھ اٹ؟ جی بالکل اعتراض ہے. اس لیے اعتراض ہے کہ وہ کسی کے لیے اگر پرسن اسپیسیفک ہو جائے گا تو ہم ان چیزوں پہ اعتراض کرتے ہیں. اس پہ بھی اعتراض بتا دیا گیا تھا. صحیح ہے. تو یعنی آپ کے لیے شاید پھر یہ ممکن نہ ہو کہ کوئی ایسا طریقہ کار جس کے تحت ممکن ہو جائے کہ جناب کوئی بھی ایسے جج صاحب جو سپریم کورٹ پاکستان سے ابھی ریٹائر ہو رہے ہیں تھوڑے دنوں بعد، وہ آئینی عدالت کے سربراہ بن جائیں، یہ شاید آپ کے لیے حمایت کرنا ممکن نہ ہو آپ لوگوں کے لیے؟ یہ بھی جی بالکل درست ہے یہ بات آپ کی، اور یہ بھی بتا دی گئی تھی. سوری میں سن نہیں پایا، دوبارہ کہیے گا. سوری نہیں، میں واقعی نہیں سن، میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی نہیں سن پایا. یقین کیجیے آپ جان بوجھ کے مجھ سے باخدا میں نہیں سن پایا. آپ یقین کیجیے. میں دوسری دفعہ بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بتا دی گئی تھی. جی جی. اچھا نہیں، میں واقعی نہیں سن پایا تھا. میں عذرائے مذاق نہیں کر. اچھا بتا دی گئی تھی کہ اس میں جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا وہ وکیلوں کی طرف سے رد عمل آئے گا جو کہ برداشت نہیں کیا جا سکے گا. یہ بات بتا دی گئی تھی. بلاول صاحب کو پوچھ لیجیے گا. نہیں بالکل. اور سر یہ آج پھر جو محسن نقوی صاحب آئے، جب مولانا صاحب نے ببانگ دہل کہہ دیا کہ ہم وہ مسودے کی حمایت کرنا تو خیانت کے مترادف ہوتا، تو آج محسن نقوی صاحب کس چیز پہ قائل کرنے آئے؟ مجھے نہیں پتا. وہ اس کو ڈائیوٹ کرنا ہے، اس کو نرم بنانے کی، سافن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک معصومانہ سوال کی اجازت ہے کامران صاحب؟ میں بھی معصومانہ جواب دوں گا. جی ضرور. وہ یہ کہ بلاول صاحب آئے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن، شہباز صاحب آئے گورنمنٹ کی اور نون لیگ کی ریپرزنٹیشن، تو محسن نقوی صاحب وہ کس کی ریپرزنٹیشن؟ وہ پتہ نہیں، ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہو.
وہ عاطف خان صاحب بیٹھے وہ بھی مسکرا رہے ہیں نہیں تو وہ آپ کو تو مولانا صاحب ریپرزینٹ کر رہے تھے نا, تو محسن نقوی صاحب یا ہو سکتا ہے آئینی مسودے میں کچھ کرکٹ سے متعلق امور بھی ہوں, تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوئی چیز ہوتی. مولانا کے برخوردار ہے, مولانا کہتے ہیں میرے برخوردار ہے. اچھا میں سمجھا شاید کچھ آئینی مسودے میں کرکٹ کے حوالے سے بھی ترامیم ہے, تو شاید اس حوالے سے کرکٹ بورڈ چیئرمین آئے ہیں محسن نقوی صاحب. اچھا میں آپ کے جواب میں تو سر یہ بتا دیں ٹورڈز دی اینڈ کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگلے 2-4 ہفتوں میں, میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ڈیفائن کر رہا, لیکن رفلی 2-4 ہفتوں میں کسی ایک ڈرافٹ پہ آپ کا پیپلز پارٹی کا سب کا اتفاق ہو جائے اور بات آگے بڑھے. مرتضیٰ کا جب آج فون آیا تھا تو ممکن ہے اس نے کچھ بنایا ہو, کیونکہ میری اور مرتضیٰ کی کمٹمنٹ یہی تھی کہ وہ اپنا ڈرافٹ مجھ سے شیئر کرے گا اور پھر جو ہے نا دین جو ہے نا میں اپنے طرف سے جو تجاویز ہوں گی میں اس کو. تو مرتضیٰ کا میں فون کا جواب نہیں دے سکا, میں نے دیکھ لیا ان کا فون آیا. اگر وہ کہیں کہ میں نے فون کیا اور کامران نے نہیں اٹھایا تو بات درست ہوگی, مگر اس وقت میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے بعد دین جو ہے نا میں وہ آفس میں جا کے پروفیشنل کمٹمنٹس میں پھنس گیا, تو پھر میں ان کو رسپونڈ نہیں کر سکا. اور آپ کامران صاحب اس بات کے حامی ہے کہ بہرحال 63A کا جو فیصلہ تھا وہ تو ریورس ہونا چاہیے آئینی ترمیم کے ذریعے, وہ ٹھیک نہیں تھا. میں اس بات کا حامی ہوں کہ اس کو ریویو کے ذریعے جو ہے نا ریورس ہونا چاہیے, نہ کہ آئینی ترمیم سے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور کیا یہ بات ٹھیک ہے, یہ خبر کو میڈیا میں غلط ہے, بالکل غلط ہے. اچھا اس کا ایک کانسیکوینس بھی تھا, وہ جو کچھ نکلا تھا اس میں سے وہ غلط ہے, سب کچھ غلط ہوا صحیح, مگر ہم ایک غلطی کو یا ایک گندگی کو صاف کرنے کے لیے دوسری گندگی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں یعنی ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے یا ووٹ بھی کاؤنٹ ہونا چاہیے اور نااہل بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو, دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. نااہلی تو ہے, اس کا پروسیجر لکھا ہوا ہے. اگر ووٹ کاؤنٹ ہونا چاہیے, ووٹ کاؤنٹ کا ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ اس کے اوپر جو ہے نا کوئی قدغن نہیں ہے دستور میں. آپ دستور سے آگے نہیں جا سکتے, یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. میں چاہوں یا نہ چاہوں جو لکھا ہے وہی پلین لینگویج جو ہے نا وہ آپ پڑھیں گے, آپ اس میں اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈالیں گے. یہ خبر چل رہی ہے کہیں کہیں کہ آپ لوگوں نے یعنی آپ نے اور پی ٹی آئی نے, عاطف صاحب بھی سن رہے ہیں رہنما پی ٹی آئی, کہ یہ شرط رکھی ہے گورنمنٹ سے کہ صاحب پہلے آپ منصور علی شاہ صاحب کو نوٹیفیکیشن کا اجرا کر دیجئے ایز نیکسٹ چیف جسٹس, پھر آگے بات کر لیں گے آئینی ترمیم پہ. ایسی کوئی شرط رکھی ہے آپ نے, آپ کی جماعت نے کامران صاحب؟ میرے علم کے مطابق نہیں ہے, کیونکہ میں کوئٹہ آ چکا ہوں. بالکل میری مولانا سے اس کے بعد ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے. تو مگر جب مولانا نے آج اس کو ریجیکٹ کیا تو ایسی شرط رکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. ویسے مجھے عام طور پہ اعتماد میں لے لیتے ہیں. کہ آخری بات یہ کہ کل سے وہ حامد خان صاحب نے کا بیان آیا تھا کہ جناب کل سے کوئی وکلا تحریک کا اعلان ہونے لگا ہے, اس کا آغاز ہونے لگا ہے لاہور ہائی کورٹ سے یہ آئینی ترامیم کے خلاف. آپ ایز اے لائر ایز اے پارٹی, ایز اے پولیٹیکل پارٹی, آپ کی اس کی حمایت کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ جو وکلا کے درمیان گروپنگ ہے, گو کہ میں اپنے دوستوں سے ان دوستوں سے اتفاق نہیں کرتا. وہ جو گروپنگ ہے, میں وہ آسما جہانگیر والے گروپ سے تعلق رکھتا ہوں. تو باوجود اس کے کہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے یا آج جو ان کا پریس ریلیز آیا, میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, مگر گروپ میرا وہی ہے, میں اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا.